بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد ضمیر اور آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں سینئر اینکر پرسن ہیں امیر عباس صاحب۔ ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو لاک ڈاؤن ختم کرنے کا ایک اعلان کیا گیا یہ کس قدر درست فیصلہ ہے، اور دوسری جانب ہم یہ کوشش کریں گے جاننے کی کہ قوف لیگ اور شہباز شریف کے حوالے سے کچھ خبریں آ رہی ہیں تو ان کے حوالے سے کچھ جو تفصیلات ہیں یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ سر، آپ کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کا۔ شکریہ ضمیر۔ سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو لاک ڈاؤن ختم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اب سے تقریباً 2-3 گھنٹے کے بعد یہ لاک ڈاؤن ختم ہو جائے گا، تو آپ اس کو کس قدر درست فیصلہ سمجھتے ہیں؟ کیا یہ عمران خان صاحب کی درست حکمت عملی ہے؟ سر دیکھیں، یہ فیصلہ جس وقت عمران خان کر رہے ہیں یہ فیصلہ اس وقت درست فیصلہ ہے۔ اصولی طور پہ فیصلہ عمران خان نے جو شروع میں کیا تھا وہ غلط فیصلہ تھا، یہ والا فیصلہ درست فیصلہ ہے۔ اب شروع میں کون سا غلط فیصلہ تھا؟ دیکھیں، ایک کشن ہوتا ہے آپ کے پاس، آپ اس کشن کا استعمال کر لیں بر وقت تو ٹھیک ہے، اگر آپ اس کا بر وقت استعمال نہ کریں تو وہ کشن آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، میں ایک نامناسب مثال دے رہا ہوں کہ کسی کا گلا اگر آپ دبائیں نا تو ایک حد تک اگر آپ گلا دبائیں گے تو اس کا سانس اکھڑنے لگے گا، لیکن اگر آپ اس کے بعد پھر مزید گلا آپ اس کا دبائیں گے نا تو پھر اس کا سانس رک جائے گا۔ اسے کہتے ہیں کشن۔ معیشت کا گلا آپ ایک حد تک دبا سکتے تھے جو پاکستانی معیشت کی حالت تھی، یعنی آپ یہاں تک تو برداشت کر سکتے ہیں کہ آپ کی معیشت کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں، معیشت وینٹیلیٹر پہ چلی گئی ہے، معیشت کو آکسیجن لگ گئی ہے، یہاں تک تو برداشت کر سکتے ہیں آپ۔ لیکن اگر معیشت کی سانسیں رک جائیں، معیشت کی نبضیں ہی بند ہو جائیں تو یہ تو آپ نہیں برداشت کر سکتے نا۔ شروع میں جب یہ وبا پاکستان میں آئی تو اس وقت عمران خان صاحب کو چاہیے تھا کہ یہ کم از کم 3 ہفتے کے لیے مکمل لاک ڈاؤن کر دیتے، ملک کو بالکل بند کر دیتے، آپ اس کو کرفیو کہہ لیں یا آپ اس کو لاک ڈاؤن کہہ لیں۔ تو جسے کہتے ہیں نا، یہ رہا گھوڑا یہ رہا میدان، پھر جتنا وائرس نے دوڑنا تھا وہ دوڑ لیتا، جتنے لوگوں کو وائرس نے ڈسنا تھا ڈس لیتا، اس کے بعد پھر مزید لوگوں تک وائرس نہیں پہنچ سکتا تھا کیونکہ لوگ قید ہو جاتے گھروں میں۔ دیکھیں، اٹلی نے یہی کیا، 6 کروڑ سے زیادہ تھوڑی ان کی آبادی ہے، انہوں نے 6 کروڑ لوگوں کو 1.5 ماہ تک، 1.25 ماہ تک گھر میں بالکل نظر بند کر دیا، قید کر دیا۔ آج اٹلی کی زندگی واپس بحال ہونا شروع ہو گئی ہے۔ یہی کرنا چاہیے تھا عمران خان صاحب، اب یہ کام نہیں کیا عمران خان صاحب نے۔ انہوں نے کیا ایسا لاک ڈاؤن کے جو پارشل لاک ڈاؤن والی جس کی صورتحال تھی، 2 ہفتے کے بعد پھر ایک اور لاک ڈاؤن، 2 ہفتے کے بعد پھر اور لاک ڈاؤن۔ تو یہ جو کشن تھا عمران خان کو معیشت کو سٹرینگولیٹ کرنے کا، اس کا گلا دبانے کا، وہ کشن وہ استعمال کر چکے ہیں۔ اب اگر وہ مزید لاک ڈاؤن کی طرف جاتے تو لوگوں کا ضبط ضمیر جواب دے رہا تھا۔ پنجاب کی صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ نچلے درجے کا لاک ڈاؤن کریں تو پنجاب کو 1.5 کھرب روپے کا نقصان ہوتا، اگر آپ درمیانے درجے کا لاک ڈاؤن کریں تو پنجاب کو تقریباً 11.25 کھرب کا نقصان ہوگا، اور اگر آپ مکمل لاک ڈاؤن کریں تو پنجاب کو 23 کھرب روپے کا نقصان ہوگا۔ 23 کھرب روپے کا نقصان کا مطلب یہ ہے کہ آپ پنجاب کو اگلے 7-8 سال کے لیے پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ اگلے 7-8 سال کے لیے پنجاب اٹھ نہیں سکتا تھا۔ اچھا، اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی، حکومت تو عمران خان کی ہے زیادہ تر، چلے پیپلز پارٹی کی بھی ایک یونٹ میں ہے لیکن مرکزی اور زیادہ حکومت تو عمران خان کے پاس ہے اس وقت۔ تو جب یہ ملک ڈوبنا تھا، معیشت ملک کی ڈوبنی تھی، تو ان دونوں نے کنارے پہ بیٹھ کے اور تالیاں بجانی تھی۔ اس وقت انہوں نے اس بات کا اعتراف نہیں کرنا تھا کہ عمران خان نے جو مکمل لاک ڈاؤن کیا تھا یہ ضروری تھا، اور اگر آج معیشت ڈوب گئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ لاک ڈاؤن نہ بھی کرے عمران خان، انہوں نے پھر بھی عمران خان کو بھگو بھگو کے مارنے ہیں، اور عمران خان لاک ڈاؤن کر دیتا ہے، انہوں نے پھر بھی عمران خان کو بھگو بھگو کے مارنے تھے، کیونکہ ان کا مقصد تو صرف اس وقت عمران خان کو لیٹ ڈاؤن کرنا ہے، بالکل سیاست کرنا ہے، بالکل اس پہ۔ ہاں، ان کا مقصد کوئی عمران خان کو کامیاب کرنا نہیں ہے بھائی، یہ نکال دے ذہن سے بات کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ کوئی بھی خدا نہ خواستہ اگر یہ نہ آتا کورونا تو سیلاب آ جاتا پاکستان میں، سیلاب نہ آئے تو کوئی زلزلہ آ جائے، کوئی بھی آفت خدا نہ خواستہ پاکستان میں آتی، یہ قطعاً نہیں چاہتے کہ یہ عمران خان اس آفت میں سرخرو ہو جائے اور عمران خان کی لیڈرشپ کو دنیا تسلیم کر لیتی۔ انہوں نے تو اپنی سیاست کرنی تھی، لہٰذا عمران خان ان کے ٹریپ میں تو نہیں آ سکتا نا۔ عمران خان اچھا کرے گا تو یہ اس کو کریڈٹ نہیں لینے دیں گے، عمران خان غلط کرے گا تو یہ اس کے غلط کا کریڈٹ شیئر نہیں کریں گے۔
اس وقت صورتحال یہ ہے کہ انڈیا کے اندر 12 کروڑ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں. 12 کروڑ لوگ, یعنی ہماری 60% آبادی بنتی ہے پاکستان کی. 27% بے روزگاری بڑھ چکی ہے بھارت کے اندر. 27%. بھارت جیسی اتنی طاقتور معیشت, پاکستان جیسے کئی ملک خرید لے وہ, آج بھارت بے بس ہو گیا. اٹلی پیر سے, یہ جو پیر گزرا ہے, اٹلی نے لاک ڈاؤن میں نرمی شروع کر دی ہے. 30,000 لاشیں اٹھا چکا ہے اٹلی. 30,000 لاشیں. ہماری تو اللہ کا شکر ہے 3,000 لاشیں نہیں ہوئی. 2.25 لاکھ لوگ متاثر ہوئے ہیں اٹلی کے اندر. اس کے باوجود اٹلی لاک ڈاؤن ختم کرنے کی طرف جا رہا ہے. امریکہ بھی یہ صورتحال ہے. امریکہ میں یہ صورتحال ہے کہ امریکہ کے صدر میں اور وہاں کی جو ریاستوں کے گورنر ہیں ان کے درمیان جنگ شروع ہو گئی ہے لفظی. صدر کہہ رہا ہے کہ بھائی لاک ڈاؤن ختم کرو, میرے پاس پیسے نہیں ہے لوگوں کو بٹھا کے کھلانے کے لیے. یہ دنیا کی سپر پاور کہہ رہی ہے. جتنے لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں امریکہ میں, اور وہ جو بے روزگاری الاؤنس اپلائی کر رہے ہیں, ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ میں اتنے لوگوں کو نہیں کھلا سکتا بٹھا کے. وہ اپنے گورنرز کو کہہ رہا ہے کہ لاک ڈاؤن ختم کریں. گورنرز کہہ رہے ہیں بھائی ہم ختم نہیں کر سکتے. وہاں پہ بھی عمران خان اور بلاول والی جنگ چل رہی ہے. اسی طرح سے چین کے جو شہر ووہان جہاں سے وائرس شروع ہوا تھا, ووہان میں لاک ڈاؤن ختم ہو گیا ہے. فرانس میں لاک ڈاؤن میں نرمی ہو گئی ہے. اسپین میں لاک ڈاؤن میں نرمی ہو گئی ہے. سویڈن میں لاک ڈاؤن میں نرمی. دنیا کے ہر ملک میں لاک ڈاؤن میں, ایران میں لاک ڈاؤن میں نرمی ہو گئی ہے. مساجد کھل گئی ہیں ایران میں, سینکڑوں مساجد. سعودی عرب میں نرمی ہو گئی ہے. تو سر ایسے میں اگر یہ دوبارہ یہ کرونا وائرس ہے, اس کا دوبارہ ایک اٹیک ہوتا ہے, جس طریقے سے مارکیٹس اوپن ہوں گی, ایک شاپنگ مال اوپن ہوں گے, تو یہ جو صورتحال ہوگی سر, یہ پھر کنٹرول میں ہوگی پاکستان کی؟ کیونکہ پاکستان کی جو آپ صحت کا نظام دیکھ لیں, جس ہاسپٹل میں دیکھیں آپ, وہاں پر کوئی نظام نہیں ہے. تو اگر یہ صورتحال مزید بڑھتی ہے اس تناظر میں, تو پھر پاکستان کو یہ جو ڈیمیج ہے پاکستان برداشت کر پائے گا سر؟ دیکھیں ضمیر, اس وقت دنیا 3 چیزوں پہ تحقیق کر رہی ہے. ایک تو ہے ویکسین. ویکسین سے مراد کہ ایک ایسی دوا تیار ہو جائے گی کہ جو ہر انسان لگوا لے گا. جیسے بچے کو پیدا ہوتے ہی پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں, جب اس کو ایک دفعہ قطرے پلا دیے جائیں تو پھر وہ بڑا ہو جائے تو اس کو پولیو نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہیں نا, اس کو کہتے ہیں ویکسین. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جب اس کی ویکسین بن جائے گی, جس طرح خسرے کی ویکسین ہے, جس طرح سے فلو کی, انفلوئنزا کی ویکسین ہے, پولیو کی ویکسین ہے, اسی طرح سے جب اس کی ویکسین بن جائے گی تو لوگ ویکسین کا جب انٹیک کریں گے تو لوگ بیمار نہیں ہوں گے, ان کے اندر امیونٹی جو ہے وہ بڑھ جائے گی. دوسرا ہے اس کی دوا. یعنی اگر کوئی شخص بیمار ہو گیا ہے تو اس کی دوا ایسی کو تیار کر لی جائے کہ جیسے بخار, کھانسی, زکام, کسی بھی چیز کی دوا ہے, آپ دوا کھاتے ہیں تو آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں. تیسری چیز ہے کہ اس کی ٹیسٹنگ جو مشین ہے وہ اس طرح کی ٹیسٹنگ مشین ایجاد کر لی جائے کہ ہر شخص اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی مشین رکھ لے. جیسے ہر گھر میں 20 روپے کا تھرمومیٹر آپ خریدتے ہیں, ہر گھر میں تھرمومیٹر ہوتا ہے, بخار ہوتا ہے, آپ خود دیکھ لیتے ہیں, آپ کو ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا پڑتا, کسی لیبارٹری میں نہیں جانا پڑتا. ہاں, شوگر ٹیسٹ کی جاتی ہے, شوگر ٹیسٹ کی ہے, بلڈ پریشر کی, بالکل ایسے ہی. تو یہ 3 چیزیں ہیں جن کے اوپر اس وقت دنیا تحقیق کر رہی ہے. جب تک ان 3 چیزوں میں سے کسی ایک کی بھی پیش رفت نہیں ہوتی ضمیر, تو آپ سمجھیں کہ کرونا اور ہم نے ساتھ ساتھ چلنا ہے. جیسے ٹرین کی پٹری کے 2 ٹریک ہوتے ہیں نا, یہ جیسے نہر کے 2 کنارے ہوتے ہیں, ساتھ ساتھ چلتے ہیں. انسان اور کرونا اب ساتھ ساتھ چلیں گے, کیونکہ 2 ماہ تک دنیا نے لاک ڈاؤن کر کے دیکھ لیا. دنیا میں جو بے روزگاری ہو رہی ہے, دنیا کی معیشت $5,000 ارب سے زائد کا دنیا کی معیشت کو نقصان ہو چکا ہے. $113 ارب سے زائد جو ایویشن انڈسٹری ہے اس کو نقصان ہو چکا ہے. تقریباً 3.5 ارب لوگ مکمل گھروں میں قید, مکمل لاک ڈاؤن ہو چکے ہیں. اس سے زیادہ دنیا کا کوئی ملک برداشت نہیں کر سکتا. تو جب یار امریکہ, برطانیہ, فرانس, جرمنی یہ عالمی طاقتیں برداشت نہیں کر سکتی, تو یار پاکستان تو کیا پدی کا شوربہ. ضمیر پاکستان کی معیشت تو نہیں برداشت کر سکتی نا. بالکل جو عمران خان نے فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ, یہ والا فیصلہ بالکل ٹھیک فیصلہ ہے. اب آپ کو لاک ڈاؤن کھولنا تھا, آپ دیکھیں میڈیا کے اندر چینلز جو ہیں وہ بند ہو رہے ہیں, میڈیا میں تنخواہیں جو ہیں ان کو کم کیا جا رہا ہے. جو باقی پروفیشنز ہیں ان کے اندر بھی, جو انڈسٹریز ہیں ان کے اندر بے روزگاری جو ہے وہ کافی حد تک بڑھ چکی ہے. جو امپلائر ہے اس کے پاس تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو ہماری حکومت لوگوں کو پراٹھے پکا کے نہیں کھلا سکتی ایک حد سے زیادہ. یہ جتنا پیکج ہماری حکومت نے اعلان کیا, 1200 ارب روپے کا ایک, 175 ارب روپے کا ایک, مرکز دے پہ صوبوں نے اپنے اپنے پیکج متعارف کروائے. اس سے زیادہ ہماری حکومتیں پیکج نہیں دے سکتی ہیں.
ہماری معیشت نہیں چلے گی تو ٹیکس کہاں سے اکٹھا ہوگا؟ جب بالکل ٹیکس صحیح اکٹھا کہہ رہے نہیں ہیں سر. ہوگا اسی ٹیکس سے ریلیف دے گی نا حکومت. تو عمران خان کوئی اس کی گھر میں کوئی بنی گالا میں کوئی منی پلانٹ تو نہیں لگا ہوا کہ پتے توڑ توڑ کے یعنی پیسے پتوں کی طرح توڑ توڑ کے لوگوں کے گھروں میں بانٹے گا. ریاست ٹیکس اکٹھا کرتی ہے, اس ٹیکس سے وہ لوگوں کو ریلیف دیتی ہے. جب معیشت کا پہیہ رک جائے گا تو ریاست ٹیکس ہی اکٹھا نہیں کر سکتی ہے. ابھی جو یہ جو سال چل رہا ہے جون میں اب ختم ہوگا, 1000 ارب روپے کا شارٹ فال ہے ہماری ٹیکس کلیکشن میں. 1000 ارب روپے کا کہاں سے پورا ہوگا؟ یہ تو ابھی آپ اس ایک سال میں 9 مہینے وہ ہیں جب کورونا نہیں تھا. یہ بالکل 3 صحیح کہہ مہینے رہے تو ہیں, کورونا بالکل. آئے گا نا, اپریل میں جون مارچ ملا لیں 4 مہینے, یہ کورونا کا سیزن تھا نا. اس سے پہلے تو کورونا نہیں تھا 8 مہینے. تو جو باہر بیرون ملک پاکستانی ہیں جو پاکستان کو ہر سال 20-22 ارب ڈالر بھیجتے ہیں, وہ بھی وہاں پہ بے روزگار ہو رہے ہیں. جن کے کاروبار تھے جو باہر پاکستانی ہیں ان کے کاروبار بند ہوئے پڑے ہیں, وہ بھی کچھ نہیں کما پا رہے, وہ پاکستان کچھ نہیں بھیجیں گے. پاکستان اپنی بھی معیشت بند کر کے بیٹھ جائے, باہر سے بھی پیسہ نہ آئے, ہم خود بھی پیسہ نہ کما سکیں, قرضے آپ نے اتارنے ہیں, 22 کروڑ لوگوں کو آپ نے کھلانا بٹھا کے کیسے کھلا سکتے ہیں؟ تو جو فیصلہ عمران خان نے کیا یہ اب وقت کی ضرورت تھی. اس وقت اس سے بہتر اور کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا.